وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیں محمد. سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے میرا حبیب، جو تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے حبدار ہونے کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرا حبیب، کہہ دے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو پھر مجھ رسول کی اتباع کرو. بدلے میں اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. آج دنیا میں ہر طرف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہر ایک اپنے مقام پہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا حبدار ہوں. اللہ اپنی محبت کا معیار قرار دے رہا ہے ذات مصطفیٰ کو. خدا فرماتا ہے: او میرا حبیب، ان کلمہ گوں اور توحید کا اقرار کرنے والوں سے کہہ دے، یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ان کو کہے کہ اپنے وجود میں کردار مصطفیٰ تو دکھاؤ. کردار مصطفیٰ جب تک نہیں ہے اس وقت تک ذات خدا سے محبت نہیں ہے. اگر تمہارے وجود میں کردار مصطفیٰ آ گیا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اللہ جیسے اپنے حبیب کا محب ہوں ویسے تمہارا بھی محب بن جاؤں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اللہ کہتا ہے محمد غلام تر صلوات، اللہم صلی علی محمد اللہ محب بن جائے گا اور بندہ محبوب ہوگا. جیسے سید الرسل محبوب خدا ہیں، اگر کوئی کلمہ گو نبی کی پیروی کرے وہ بھی محبوب خدا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. علماء موجود ہیں، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات پر. اللہم سید الرسل کی اتباع ہو نہیں سکتی جب تک ذات مصطفیٰ سے محبت نہ ہو. اور سید الرسل کی شان کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم کے وجود میں اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم نے نظر کی عرش کے دامن کی طرف.
دیکھ کر کہتے ہیں بارِ الہ لماذا خلقتنی، اور میرا مہربان اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ کسی غرض کے بغیر تو نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ آواز قدرت آئی، اے میرا نبی، اے آدم ذرا دیکھ عرش کے دامن میں کیا لکھا ہے، کیا ہے؟ حضرت آدم نے دیکھا، تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم کہتے ہیں بارِ الہ، یہ تو تیری ذات کا کلمہ ہے، یا محمد الرسول اللہ لکھا ہے، تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے میرا نبی آدم لولا ہو لما خلقتک، اے آدم اگر یہ ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھی جو وجود بخشا تو سید الرسل کے وجود کے صدقے میں، اور دوسری اللہ نے فضیلت کیا بخشی سید الرسل کی ذات کو؟ جب روح داخل ہو گئی، حضرت آدم اپنے پاؤں پہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت حوا بھی کھڑی ہوئی، حضرت آدم متوجہ ہونا چاہتے ہیں بی بی کی طرف۔ آواز قدرت آئی، اے آدم پہلے میری کنیز سے نکاح کر، پھر اس کی طرف توجہ کرنا۔ حضرت آدم حکم خدا سے، اے کنیز خدا اللہ کا حکم ہے، بتا تیرا حق مہر کیا ہے؟ بی بی حوا کہتی ہیں یا نبی اللہ، میرا حق مہر یہ ہے آپ ایک مرتبہ محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی، ذرا دیکھیں قدرت کا کرشمہ، اگر نبی نہ ہوتے تو آدم کا وجود نہ تھا، اور اللہ نے آدم اور حوا کے رشتے کو اگر مبارک قرار دیا تو وہ درود محمد والے محمد کے صدقے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کائنات کا پہلا نکاح اتنا مبارک تھا کہ جس کا حق مار درود رکھا گیا، قیامت تک نسل آدم چلے گی۔ یا علی، یہ برکت اور عنایت ہے ان پاک ہستیوں پر صلوات کی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد روایت ہے، ماشاءاللہ خان صاحب پہلے پڑھ رہے تھے مجھ سے پہلے کہ حضرت یوسف اور سید الرسل کے بارے میں روایت کے جملے ہیں۔ بی بی زلیخا اپنی پوری زندگی گزار چکی ہے شوق یوسف میں، انتظار یوسف میں، اپنا منصب، اپنا محل، اپنی جائیدادیں، اپنے قیمتی لباس، اپنا سب کچھ لٹا چکی ہیں، کس پر؟ دیدار یوسف کے لیے۔ جو بھی کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی کنیز آ کر خبر دیتی حضرت یوسف کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کہتے پہلے ہمیں انعام دے پھر تجھے بتائیں گے۔ بی بی زلیخا نے اپنا سارا قیمتی سرمایہ شوق یوسف میں، زیارت یوسف میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک دن بازار کے کونے میں بھکارن بن کر بیٹھی ہیں، اور نبی خدا جو آئے، ادھر سے بی بی زلیخا خوشبو یوسف کو پہچان گئی۔ اللہ اکبر، خوشبو یوسف کو پہچان گئی، آواز دی اے یوسف۔ حضرت یوسف رک گئے، کہتے ہیں اے بی بی
کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے تو میرے حسن میں گرفتار ہوئی ہے؟ اتنا مجھے چاہتی کیوں ہے؟ اتنا تو مجھ سے محبت کیوں کرتی ہے؟ کہتی ہے لحسن وجہک یا نبی اللہ، آپ کے چہرے کے حسن نے مجھے آپ پہ فریفتہ کر دیا ہے۔ آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی سے میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے، آپ کے حسن کا جمال اور کمال ہے۔ جب حضرت یوسف نے یہ سنا، فرماتے ہیں اے زلیخا ان رأیت نبیا یقال لہ محمد فی آخر الزمان احسن منی وجہا و احسن منی خلقا، اے زلیخا سن، اگر تو آخری زمانے کے نبی کو دیکھ لیتی جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے اور جو اخلاق کا پیکر مجھ سے بلند اخلاق ہے، تو اس وقت تیری کیا حالت ہوتی؟ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ جب جناب زلیخا نے نبی یوسف کی زبانی یہ جملہ سنا، کہتی ہیں صدقت یا نبی اللہ، او اللہ کا نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یوسف نبی کہتے ہیں تو نے کہاں سے جانا؟ میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ کہتی ہے یا نبی اللہ، جب آپ اس نبی آخر زمان کا ذکر کر رہے تھے تو اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ یا علی، اللہ نے اس کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا ہے۔ ادھر سے جب اس نے یہ کہا، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اے یوسف انہا صدقت، یہ سچ بول رہی ہے، اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت نے جگہ لے لی ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اے یوسف میں نے اپنے حبیب مصطفیٰ کی محبت کے صدقے اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیا۔ اے یوسف اب میرا حکم یہ ہے کہ تو اس سے شادی کر۔ اللہ اکبر۔ جب تک یوسف کے پیچھے مرتی رہی، دنیا لٹاتی رہی، یوسف نہ ملا۔ جب دل میں جگہ دی ہے ذات مصطفیٰ کو، اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے میں یوسف بھی ملا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کی محبت اتنی عظیم محبت ہے، تو لہٰذا سید الرسل کا جو حسن ہے وہ حسن یوسف سے بلند ہے، بلکہ یوسف کو بھی جو حسن ملا ہے سید الرسل کے حسن کا صدقہ ہے۔ لہٰذا بسم اللہ، اس بات سے کیا فرق کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اس بات سے کیا فرق کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آدم سے جو پہلے ہے نبی میرا نبی ہے، سبحان اللہ، آدم سے جو پہلے ہے نبی میرا نبی ہے، اور 9 حصے ملے حضرت یوسف کو حسن کے، 9 حصے ملے حضرت یوسف کو حسن کے، قطرہ پسینے کا برابر وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ لہٰذا حسن
سید رسول بلند ہے، اور رسول کی محبت کے صدقے میں اللہ نے بی بی زلیخا کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اسی محبت کے صدقے میں یوسف کو ملا دیا۔ تو سید رسول کی محبت اس قدر عظیم ایک نیکی اور بلند رتبہ ہے، ملتا ہے۔ روایت میں حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا، اے میرے موسیٰ، فلاں بستی میں ایک میرا دوست انتقال کر گیا ہے، جا اس کے غسل و کفن، اس کے دفن، اس کے جنازے کا انتظام کر۔ حضرت موسیٰ پہنچے اس بستی میں، حکم خدا تھا کہ ولی خدا کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ پہنچے اس بستی میں، پتہ چلا یہاں پر کوئی عابد فوت نہیں ہوا۔ بھئی کون فوت ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ، وہ تو بڑا فاسق ہے، وہ تو بڑا گناہگار ہے، وہ تو بڑا خطاکار ہے، اور آپ کے رب نے کہا ہے کہ وہ آپ کا دوست اور ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے، جبکہ وہ بندہ خطاکار ہے، وہ بندہ بدکار ہے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہا، تو کہتا ہے کہ میرا دوست، میرا عبد ایک فوت ہوا ہے، اس کے غسل و جنازے اور اس کا اہتمام کر۔ بستی والے کہتے ہیں وہ گناہگار اور خطاکار ہے، اور بستی والوں نے اس شخص کی میت کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، یعنی دنیا والوں کی نگاہ میں اتنا وہ خطاکار تھا۔ میرا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں نے جو کہا ہے وہ بھی سچ ہے، جو میرے بندے کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ میرا اللہ پھر مجھے کچھ سمجھا، تو کہہ رہا ہے میرا دوست فوت ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں خطاکار فوت ہوا ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اگرچہ وہ خطاکار تھا، اگرچہ وہ گناہگار تھا، کلما قرأ التورات، جب بھی وہ تورات کتاب پڑھتا، وقرأ اسم محمد، اور جب نام محمد پہ پہنچتا کیا کرتا؟ وَقَبَّلَهُ، میرے حبیب کے نام کو چوم لے۔ یا علی، میرے حبیب کے نام کو وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پہ اس کا نام لگاتا، وَصَلَّ عَلَيْهِ، اور میرے حبیب کی ذات پہ صلوات بھیجتا۔ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی حبیب خدا ختم الانبیاء، بلند تر صلوات۔ موسیٰ میرے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ میرے حبیب کی تعظیم میں اس کا نام بھی چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی لگاتا ہے، اس کی ذات پہ صلوات بھی بھیجتا ہے۔ اس کی اس عمل کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اسے اپنے دوستوں میں سے قرار دیا۔ اللہ اکبر، سید رسول کی یہ ذات، صلوات بھیجنا رسول کی ذات پہ کتنی فضیلت ہے، کتنی شان ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن سید رسول ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور اس باغ میں علی مولا بھی موجود تھے۔ علی مولا نے دیکھا نبی کے سر کا ایک شہد کی مکھی طواف کر رہی ہے، شہد کی مکھی نبی کا طواف کر رہی ہے۔ علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی آپ کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ کہتے ہیں یا علی، یہ آج میزبان بن کے ہمیں دعوت دینے آئی۔ اللہ اکبر، یہ میزبان بن کے ہمیں دعوت دینی۔ حیوانوں کا بھی دل کرتا تھا کہ نبی اور ولی کی دعوت کرے، اور میرے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
امام فرماتے ہیں جو ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے ہم تک رسائی نہیں ہے، وہ ہمارے حبداروں میں سے نیک اور صالح مومن کی دعوت کرے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہماری دعوت کی۔ اللہ امام چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے جڑ کر رہیں، محبت کا پیغام دے رہے ہیں ہمارے امام، آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں توڑنا نہیں، محبت اہل بیت آپ کو جوڑنے کا پیغام دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر امام کا دوسرا جملہ اسی حدیث کا، ساتویں امام فرماتے ہیں جو شخص ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا، ہمارے حبداروں میں سے نیک بندے کی زیارت کر لے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم آل محمد کی زیارت کی۔ سبحان، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ اہل بیت ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کے سفرے پہ دسترخوان پہ متحد کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا شہد کی مکھی میزبان بن کے آئی، کہا کہ اے علی، یہ شہد کی مکھی کہتی ہے شہد کا چھتا تیار ہے، آپ علی حیدر کرار کو بھیجیں شہد کا چھتا اتار کے لے آئیں۔ اللہ، اب روایت کے جملے ہیں، شہد کی مکھی آگے آگے، علی حیدر کرار پیچھے پیچھے، وہ بھی ذرا چوڑا ہو کے چل رہی ہے۔ یا آپ کے دروازے پہ MNA آ جائے تو آپ فخر کریں، اور جس کے ساتھ سید الاوصیاء جائے وہ تیرا اور میرا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہے۔ علی حیدر کرار جا رہے ہیں، شہد کی مکھی بڑے فخر سے جا رہی ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا شہد کا چھتا تیار ہے، اتارا، نبی کی خدمت میں لے کر آئے۔ روایت کے جملے ہیں، نبی اور علی نے مل کے شہد کو تناول فرمایا۔ جب دونوں نے شہد تناول فرما لی، سید الرسل شہد کی مکھی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اے شہد کی مکھی، تو مختلف باغوں سے رس چنتی ہے، تو مختلف پھولوں سے رس چنتی ہے، کوئی پھول کا جو رس ہے وہ ہوتا ہے میٹھا، کوئی ہوتا ہے پھیکا، کوئی ہوتا ہے کڑوا، کوئی ہوتا ہے ترش، لیکن تیرے اس شہد میں بڑا مٹھاس ہے، لیکن تیرے اس شہد میں بڑی طہارت ہے، لیکن تیرے اس شہد میں بڑی پاکیزگی ہے۔ کہتی ہے یا نبی اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جب میں مختلف باغوں اور پھولوں سے رس چنتی ہوں، وہاں سے اپنے گھر تک 3 مرتبہ آپ کی ذات پہ صلوات بھیجتی ہوں، اللہ اس کی برکت سے کڑواہٹ کو، پھکاہٹ کو مٹھاس اور طہارت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کس کی برکت ہے؟ درود کی برکت۔ اب میرا سوال ہے، ہم افضل ہیں یا شہد کی مکھی؟ جی، انسان افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو تمام مخلوقات پہ اشرف بنایا ہے، فضیلت دی ہے۔ تو جب یہ مخلوق آل محمد کی ذات پہ بھیجے صلوات، اللہ وہ جو رس پھیکا اور ترش اور کڑوا ہے اس کو میٹھاس اور طہارت اور پاکیزگی میں بدل دے، اور جن کے دل میں نور ولایت آل محمد ہو۔ یا علی محمد علیہ محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل
تو اگر ہم آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجیں، اللہ جانے زندگی کی کتنی تلخیاں مٹھاس میں بدل جائیں، اللہ جانے زندگی کی کتنی کڑواہٹ پاکیزگی اور طہارت میں بدل جائیں۔ اپنی خلوتوں کو اس درود کی برکت سے بابرکت بنا۔ تو لہٰذا سید الرسل کی یہ ذات کہ جس پر صلوات بھیجنا اس قدر باعث برکت ہے کہ شہد کی مکھی بھی اگر اپنے شہد میں پاکیزگی اور طہارت اور مٹھاس لاتی ہے تو درود کے صدقے میں لاتی ہے۔ ایک مل کی صلوات پڑھے محمد وحید۔ سید الرسل کی ذات، روایت ہے ایک دن کچھ کفار رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اے یتیم عبداللہ، ہم اتنے سخت دل نہیں ہیں کہ جتنا ہمیں سمجھا جا رہا ہے، اگر تو اپنی نبوت کی تصدیق کر دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ سید الرسل فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ ان پہاڑوں کو حکم دیں کہ یہ ہم سے کلام کریں، یہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں، ہم آپ کی ذات پر ایمان لیں گے۔ سید الرسل سمجھ گئے، آپ نے پہاڑ کی طرف رخ کیا، اللہ نے ان پہاڑوں کو بولنے کی اجازت دی۔ پہاڑ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا رسول رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وسید خلق اجمعین، آپ تمام مخلوق خدا کے سردار ہیں۔ پہاڑوں نے کیا دے دی؟ گواہی دے دی۔ لیکن سید الرسل نے اتنا اکتفا نہ کیا، آپ نے کہا اے جبل، اے پہاڑ، دو حصوں میں تقسیم ہو جا۔ روایت کے جملے پہاڑ کے دو ٹکڑے ہوئے، پھر آپ نے ایک ٹکڑے کو کہا کہ اوپر بلند ہو، ارفع، ایک اوپر کی طرف بلند ہوا، ایک کو آپ نے حکم دیا کہ نیچے چلی جا، دوسرا حصہ نیچے دھس گیا زمین میں۔ جب یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، اس کے بعد روایت کے جملے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں یا جبلو کلم بحق محمد و آل محمد، اے پہاڑ تجھے محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ میری نبوت کی گواہی دے۔ سید الرسل نے جب یہ کہا تو وہ پھر بول کر آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگی۔ اس کے بعد یہ کفار حجت تمام ہو چکی تھی، کہنے لگے کہ یتیم عبداللہ نے پہاڑوں میں کچھ بندوں کو چھپا رکھا تھا۔ یہ وہ بول رہے تھے پہاڑوں کی غاروں میں کچھ بندے چھپے ہوئے تھے، یہ وہ بول رہے تھے۔ لہذا روایت کہتی ہے ان میں سے جو 10 کچھ ایمان لائے، جو 10 تھے شک کرنے والے، ان بد نصیبوں نے پتھر اٹھائے اور نبی اور علی کی طرف وہ پتھر پھینکے۔ روایت کے جملے ہیں، انہوں نے پتھر نبی اور علی مولا کی طرف وہ پتھر پھینکے، یعنی نبی کے ساتھ اس وقت مولا علی بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے پتھر پھینکے، جو پتھر نبی کے قریب جاتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو پتھر امام علی کے پاس جاتا وہ کہتا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اب یہ کفار یہ بھی گواہی سن چکے کہ جو پتھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے وہ مصطفیٰ پہ بھی سلام کر رہا ہے اور ولی خدا پہ بھی سلام کر رہا ہے، پھر بھی اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ کہنے لگے
لگتا ہے یتیم عبداللہ نے زمین کے اندر کچھ لوگوں کو چھپا رکھا تھا، وہ آوازیں دے رہے تھے۔ بدقسمتی ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ وہ کافر بدبخت تھے، حق جان کے بھی حق کو قبول نہ کیا۔ اور میرا دوست، اگر آج ہم قرآن پڑھ کے بھی حق کو نہ سمجھے، ہم بھی کافروں سے بدتر ہوں گے۔ آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے، نبی نے اپنی پاک زبان سے قرآن سنایا تھا، ان کافروں نے بھی نبی کی نہ مانی۔ آج ہم بھی قرآن سن لیں کہ ہم تو نہیں مانتے۔ اور میرا دوست، کسی مولوی کی نہ مان، کسی عالم کی نہ مان، قرآن کی مان۔ میں کہا کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ ہم کہاں جائیں، علماء کچھ کہتے ہیں، خطبا کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست، نہ تو عالم کی مان، نہ تو ذاکر کی مان، نہ تو خطیب کی مان، تو اس قرآن کی مان جس قرآن کو نو کے نیزہ پہ زہرا کے لال نے سنایا۔ تو اس قرآن کی مان، جھگڑا ختم ہے، کسی کی بھی نہ مان، اس قرآن کی مان جو قرآن حسین نے نو کے نیزہ پہ سنایا۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی مولا۔ اب دیکھیں نا، دو ہستیاں ہیں، علی دنیا میں آئے تو آپ نے قرآن سنایا، حسین اس دنیا سے گئے تو آپ نے قرآن سنایا۔ دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، 3 دن کا بچہ ہو اور قرآن سنائے۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 دن کا بچہ اور قرآن سنائے۔ میں کہتا ہوں کیا تو نبی کے معجزے کیا منکر ہے؟ نبی کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نبی کے دین کا وارث علی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نبی کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھیں تو تو نبی کی عظمت کے قصیدے پڑھے، اور اگر نبی کے ہاتھ پہ علی قرآن پڑھے اور علی قرآن پڑھے تو نبی کی عظمت اور اجاگر ہوگی۔ اس لیے کہ علی نے قرآن اس وقت پڑھا جب نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ سردار سب دیکھ رہے تھے، نبی علی کو زبان دے رہے تھے اور علی زبان چوس رہے تھے۔ گویا نبی نے دنیا والوں کو بتا دیا، شریف وہ ہوتا ہے جب زبان کسی کو دے دے تو پھر لیتا نہیں ہے۔ یا علی، یا علی۔ اور دنیا والوں، خبردار علی کے حق میں جسارت نہ کرنا، علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب کافر پتھر مار رہے ہیں، جو پتھر کوئی نبی کو آ کے سلام کرتا ہے، کوئی علی کو آ کے سلام کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے جب انہوں نے کہا نا کہ لگتا ہے کہ یتیم عبداللہ نے زمین کے اندر بندوں کو چھپا رکھا ہے، وہ بول کر یہ سلام کر رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی شک کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا، روایت کے جملے ہیں، وہی پتھر ان 10 کفار کے سروں پر آ کر لگے اور یہ ہلاک ہو کے گر گئے۔ یہ 10 کے 10 وہیں پر ہلاک ہو گئے، مر گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ اب جب یہ خبر پہنچی مکہ میں، بڑے بڑے لوگ آئے، ابو جہل بھی آیا،
آ کر کہتے ہیں ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی عظمت رسول کو واضح کر دیا۔ جب یہ سارے مکہ والے وہ آئے سارے اپنے ان ورثاء کی لاشوں پہ، یہ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب یہاں اکٹھے ہوئے اللہ نے ان مردوں کو بولنے کی اجازت دی، وہ ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے آوازیں نکلی، نشہد انہ رسول اللہ ہوا صادق وانتم کاذبون، ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کا رسول سچا ہے، اے کافرو تم سارے جھوٹے ہو۔ یا علی، یہ رسول سچا ہے اور تم سارے جھوٹے ہو، لیکن پھر بھی ضد پہ اڑے رہے۔ تو گویا معلوم ہوا جو حق کو دیکھ کر، حق کو سن کے پھر بھی ضد پہ اڑا رہے، یہ کافروں کا مزاج ہے۔ یہ کس کا مزاج ہے؟ یہ کافروں کا مزاج ہے۔ اور میرا دوست، او علی والا، علی کا کلام سن، علی کا کلام پڑھ، خدا کا کلام سن، خدا کا کلام پڑھ، نبی کا کلام سن، نبی کا کلام پڑھ اور ہدایت تلاش کر۔ یہ نہ دیکھ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، یہ دیکھ میری کیا حیثیت ہے، یہ دیکھ ملتان سے آیا ہوا کس کا کلام سنا رہا ہے۔ کوئی بھی منبر پہ آئے، یہ دیکھ وہ قرآن سنا رہا ہے، نہج البلاغہ سنا رہا ہے، سیف سجادیہ سنا رہا ہے، یا امام کی بات کر رہا ہے، یا نبی کی بات کر رہا ہے، یا خدا کی بات کر رہا ہے۔ اور میرا دوست، نبی اور آل نبی چاہتے ہیں آپ باکردار بن جائیں۔ یہ فرانس کا وہ جو تھا نا بدبخت مارا گیا، جو رسول اللہ کی کارٹون بناتا تھا، توہین کرتا تھا، ایسے کہ نہیں ہے؟ آپ سارے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جو بھی رسول کی توہین کرے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یعنی جو رسول اللہ کے خاکے بنائے، ہم کہیں وہ رسول کی توہین کر رہا ہے، ایسے؟ جو رسول اللہ کا مذاق اڑائے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑائے وہ بھی دشمن ہے، جو رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا جو اس کا مذاق اڑائے وہ بھی دشمن ہے۔ اور میرا دوست، میں نے اور تو نے کیسا معیار بنا لیا ہے؟ اگر وہ خاکے بنائیں تو نبی کے دشمن ٹھہریں، اگر وہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں تو نبی کے دشمن ٹھہریں، اگر وہ قرآن کا مذاق اڑائیں تو نبی کے دشمن ٹھہریں۔ مجھے اور تجھے نبی کی نماز نہ آتی ہو، ہم نبی کے امتی ٹھہریں۔ وہ نبی کے دشمن ہیں، مجھے اور تجھے نبی کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہم نبی کے دوست ہیں۔ وہ نبی کے دشمن ہیں جو سنت کا مذاق اڑائیں، اور جن کے چہرے پہ سنت نبی نہ ہو وہ نبی کے دوست ہیں۔ آج بعض جوان کہتے ہیں قبلہ اتنی خوبصورت ہماری جوانی ہے، ہم کیا کریں، ہماری خوبصورتی میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جا اپنی فکر کی اصلاح کر، اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ سید الانبیاء کے چہرے پہ نہ لاتا۔ سید رسول کے چہرے پہ داڑھی ہے، کیا ان کے حسن میں کمی آئی؟ روایت کہتی ہے حضرت آدم کے چہرے پہ جب داڑھی کے سیاہ بال آئے، کہا میرا اللہ یہ کیا ہے؟ آواز قدرت ہے، آدم یہ مرد کے لیے حسن کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔
روایت کہتی ہے اسی وقت حضرت آدم شکر سجدہ میں گر گئے. میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے چہرے پہ حسن کا ذریعہ قرار دیا. اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی جس کا آپ جشن منا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق رکھا ہے وہ داڑھی ہے. دونوں میں فرق رہ جائے یہ اس کا اپنا نصیب جو بیگم کی طرح خود اپنا چہرہ صاف کرے. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، واللہ با خدا یہ منبر رسول، یہ میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہاں سے آل محمد کی سیرت بیان ہونی چاہیے. آل محمد کی جیسے فضائل سن کر آپ کے دل جو ہے معرفت سے ٹھاٹھے مار رہا تھا، ویسے سنت سن کے بھی آپ کا دل خوش ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات. سید الرسل کی سنت کیا تھی؟ تو لہٰذا میرے دوستو یہ وہ مجالس و محافل ہیں جہاں ہماری تربیت ہو سکتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کائنات میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر ہماری تربیت اور اصلاح ہو سکے. ہمارے لیے بہترین یونیورسٹی جو مجالس اعضاء ائمہ ہدا کے یہ جشن، اور اگر ان مجالس اعضاء اور محافل میں اس میلاد جشن میں اگر ان میں ہماری اصلاح نہ ہوئی تو پھر کائنات کی کسی یونیورسٹی میں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں ایک قرآن ناطق دیا ہے، وہاں ایک قرآن صامت دیے، وہاں 14 قرآن ناطق دیے. بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ قرآن میں داڑھی دکھائیں. میں نے کہا ہے قرآن میں پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت ہارون کی داڑھی کا ذکر موجود ہے، اور اگر دیکھنا چاہتا ہے کیا تو تیرا معصوم کو ناطے کے قرآن نہیں مانتا؟ اور کس کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی. آئے رسول کی سنت کا ایک نمونہ سید الرسل کا اخلاق اور ان کی پاک سیرت میں یہ تھا کہ آپ بچوں کو بھی جب ملتے نا سب سے پہلے آپ کہتے ہیں السلام علیکم. رسول اللہ کے اخلاق اور سیرت میں کیا ہے؟ السلام. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے آغاز کی اس محفل کا کس سے؟ حدیث قصہ سے. حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھیں، کاش اس کو کبھی آپ ترجمے سے پڑھیں. کبھی مجھے موقع ملا تو میں ملتان میں بعض جگہوں پہ صرف حدیث قصہ ہوتی ہے اور اس کی میں شرح کرتا ہوں. تو کبھی موقع ملا تو حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھیں کبھی، اس میں اللہ کتنے پیغامات دے رہا ہے. شروع میں حدیث قصہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا علی ہے گھر میں، خود رسول اللہ آئے. کیا کیا انہوں نے؟ پہلے کیا کہا؟ السلام علیک یا بنتا. رسول فرماتے ہو میری لخت جگر، ہو میری بیٹی، میرا تجھ پہ سلام. امام حسن امام حسین فرماتے السلام علیک یا اماں. مولا علی آ کر سلام کرتے ہیں. گویا پنجتن پاک نے حدیث قصہ میں سمجھایا ادب میں سب سے افضل طریقہ ہے السلام علیکم. باقی طریقے میرے اور تیرے بنائے ہوئے ہیں. حدیث قصہ نے بتایا پنجتن پاک کے نزدیک کون سا طریقہ ہے. اور میرا دوست پنجتن پاک کے دروازے پہ آ جا، اسی میں نجات ہے. قرآن پڑھ. قرآن میں اللہ کہتا ہے جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے یا ملائکہ جنتیوں پر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. قرآن کہتا ہے مومن سے ملاقات کرے گا یا ملائکہ مومن پہ جب ملاقات کرے گا
تو وہ کہیں گے سلام علیکم. اور حدیث کسا نے بتایا پنجتن پاک جب ملے تو ایک دوسرے سے کہا السلام علیکم. گویا قرآن اور اہل بیت نے بتایا ادب کا بہترین طریقہ السلام علیکم ہے. باقی سارے طریقے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے طریقے میں نجات ہے یا پنجتن پاک؟ اور میرا دوست اپنی عقیدت اور محبت کو قرآن اور آل محمد کے فرمان کے تابع بنا. میری اور آپ کی محبت، میری اور آپ کی عقیدت وہ قبول ہے جو قرآن اور 14 کے فرمان کے نظریے میں ہو. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. رسول اللہ بچوں پہ بھی سلام میں پہل کرتے تھے. روایت ہے. اچھا یہ سلام کرنا خود مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں سلام کی 70 نیکی ہیں. سلام کی کتنی نیکی ہیں؟ کہتے ہیں جو سلام کرتا ہے اس کو 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے. بھئی سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. سوال ہے بھئی مستحب کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب کم ہے. آخر کیوں؟ جواب ملا مستحب کا ثواب اس لیے زیادہ ہے چونکہ سلام کرنے والا اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کا وہ نیکی بڑی پسند ہے جو میں کو ختم کر کے کرے، اور جو جواب دینے والا ہے وہ میں کو ختم نہیں کر رہا. اگر جواب نہیں دے گا تو مجرم ٹھہرے گا. جواب دینا واجب ہے. تو لہذا سلام جس نے کیا اس نے میں کو ختم کیا. یہاں پر ایک اور بھی جواب دے دوں. آج دنیا کہتی ہے بھئی امام حسین کی زیارت پہ 70 حجوں کا ثواب کیسے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں زیارت امام حسین پہ 70 حجوں کا ثواب کیسے؟ میں کہا کرتا ہوں کاش جا کے اپنے مذہب کی کتابیں تو پڑھ. بی بی عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو میرے لال حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب دے گا. بی بی عائشہ کہتی ہے میں حیران ہوئی. جب میں حیران ہوئی سید رسول فرماتے ہیں او میری زوجہ تو 70 پہ حیران ہو رہی ہے، اللہ 70,000 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. علماء اہل سنت کی روایت ہے. لیکن علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے کہ جو رسول فرماتے ہیں جو مسواک کر کے نماز پڑھے اسے 2 رکعت کا ثواب 70 کا ملتا ہے. 2 کا ثواب 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اہل سنت کی وہاں روایت ہے رسول نے فرمایا جو عطر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 2 کا ثواب 70 کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا کہ او میرا دوست جو اللہ تجھے خوشبو لگانے پہ تجھے مسواک کرنے پہ 2 کا ثواب 70 پہ دے سکتا ہے وہ زیارت حسین پہ 70 حج کا ثواب نہیں دے سکتا. یا علی تو نبی کی سنت پہ عمل کرے تو تجھے 70 نمازوں کا ثواب مل جائے، اور جس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اس کی زیارت پہ کیا اللہ 70 حج کا ثواب نہیں دے سکتا؟ یا پھر تیرا ایمان ہے کہ تو اللہ کو بخیل سمجھتا ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تجھے 2 رکعت کا ثواب 70 کا دے سکتا ہے، ہمیں زہرا کے لال کی زیارت پہ نہیں دے سکتا. اور وہ بھی نبی نے فرمایا. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد روایت ہے سید رسول کے مزاج میں طبیعت میں
آپ بچوں پہ بھی سلام میں سبقت کرتے تھے۔ ایک دن آپ مدینہ شہر میں جا رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ اصحاب ہیں، رسول اللہ کے ساتھ اصحاب ہیں۔ رسول اللہ ایک گلی میں داخل ہوئے، بچے کھیل رہے ہیں، جیسے عام طور پہ محلوں میں بچے کھیلتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا رسول اللہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب ان میں ایک بچہ نبی کے مزاج کو جانتا ہے، روایت کے جملے ہیں، یہ بچہ سامنے والی گلی میں چھپ گیا۔ کیوں؟ رسول آئیں گے، میں آج پہلے رسول پہ سلام کروں گا۔ روایت کے جملے ہیں، جیسے سید الرسل اس گلی کے کونے پہ آئے، بچہ دوڑ کر آیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ آج میرے کلمہ گو، میرا چاہنے والا یہ بچہ مجھ پر سبقت لے گیا۔ روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ اس بچے کے سر پہ، وہ جو بچے ادھر کھڑے تھے وہ بھی دوڑ کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر ایک سلام کر رہا ہے۔ بچوں کی آواز، مدینہ شہر پرانا زمانہ ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، لوگوں کے گھروں میں جب بچوں کی آواز پہنچی، نبی کو سلام کر رہے ہیں، لوگ سمجھ گئے ہمارے محلے میں رحمت للعالمین تشریف لائی ہے۔ مرد و زن سارے گلیوں سے میں باہر آ گئے۔ اب سید الرسل نے جب دیکھا میرے اصحاب جمع ہیں، لوگ جمع ہیں، بچے جمع ہیں، رسول اللہ نے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، اے بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں ذات خدا کا رتبہ بلند ہے یا ذات مصطفیٰ کا؟ اللہ، کس کا رتبہ بلند ہے، اللہ کا یا میرا؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پہلے ذات خدا ہے پھر ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی توحید کی معرفت بھی رکھتا ہے اور زمانے کے نبی کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، فرماتے اچھا مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں ذات مصطفیٰ کا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، پہلے آپ کی ذات ہے پھر میرے والدین ہیں۔ اب نبی نے دیکھا اس کا اخلاق بھی بلند، عقیدہ توحید بھی صحیح، عقیدہ نبوت بھی بلند، والدین کی تعظیم بھی کرنے والا ہے، تو اب نبی نے دیکھا اس کے اندر ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، لیکن یہ کم سن ہے۔ نبی نے بتا دیا کامیابی کا معیار عمر نہیں ہے، توجہ ہے، نبی نے سمجھا دیا کامیابی کا معیار عمر نہیں ہے، معیار ہے ایمان اور عمل صالح۔ لہذا جتنی عمر بھی ہو، انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، انسان کا ایمان اور عمل صالح کامیاب کرائے گا۔ جب سید رسول نے دیکھا نا اس کے دامن میں ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، تمام لوگوں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ اس کا کردار اتنا بلند تھا، تاریخ کہتی ہے، توجہ کریں، تاریخ کہتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ ایک شہداء کربلا پہ صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لہذا رسول کا کردار یہ اتنا پاک کردار تھا، تو لہذا رسول نے بتا دیا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ دنیا والوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو آئے ہیں یا نبی کے دروازے پہ یا آل نبی کے دروازے پہ۔ بس آخری جملہ اور آپ کی ضمانت کو تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ میں مجھے دو نمونے ملے ہیں، دو حقیقتیں ملی ہیں۔ پہلی حقیقت، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر،
زندگی میں کم سے کم 70 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا کیا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر مشکل کشائی کے لیے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دوسری حقیقت، حضرت ابو حنیفہ امام اعظم وہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال جعفر ابن محمد علی کے بیٹے امام صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ پہلا اعلان کس نے کیا؟ حضرت عمر نے، خلیفہ وقت نے۔ دوسرا اعلان کس نے کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ گویا دنیا والوں کو بتا دیا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ یا علی، گویا خلیفہ وقت اور امام اعظم نے بتایا، اور دنیا والوں اگر نجات چاہتے ہو آ جاؤ علی اور اولاد علی کے دروازے پہ۔ اے کریم مہربان اللہ، بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام،